پرانا مشاعرہ سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز کا 7واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آداب عرض، میرا نام پرویز عالم ہے۔ آج جن شعراء کا کلام آپ سماعت فرمائیں گے وہ ہیں کیفی اعظمی، غلام ربانی طابہ اور شکیل شمسی۔ پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھتے جو دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھتے جو دیکھتے تھے، وہ سادگی پہ میری مسکرائے ہیں۔ کھلے کھلے نہ کھلے پھول دل کے صحرا میں، کھلے نہ کھلے پھول دل کے صحرا میں، کھلے کھلے نہ کھلے پھول دل کے صحرا میں، بڑی کشش ہے مگر انتظار فردا میں۔ ہمارے شہر میں اب گھر سے بچے یوں نکلتے ہیں، محاذ جنگ پر جیسے کوئی محبوب جاتا ہے۔ یہ سب پرانی ریکارڈنگز ہیں، ساجد رضا خان کے اپنے آرکائیوز کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کی نظامت کر رہے ہیں اظہر اقبال، جو دلی کی بہت سی ادبی سرگرمیوں کے روح رواں ہیں، خود شاعر ہیں اور جشن ریختہ کے کئی پروگراموں کی نظامت کے لیے مشہور ہیں۔ تو بس بنا تاخیر کے پیش ہے پرانا مشاعرہ۔ ناظم مشاعرہ اظہر اقبال۔ سامعین آداب، سنے انک کی اس خوبصورت پیشکش پرانا مشاعرہ کے اس ایپیسوڈ میں میں اظہر اقبال آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جس شاعر کے کلام سے ہم آپ کی سماعتوں کو معطر کرنے جا رہے ہیں، ان کا شمار ممتاز ترقی پسند شعراء اور نغمہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے کیفی اعظمی اپنے عہد کے ان منفرد شعراء میں ہیں جنہوں نے عصر حاضر اور اس کے تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے اپنے عہد کے پرآشوب حالات و تجربات کو اپنی شاعری میں رقم کیا۔ کیفی اعظمی یعنی سید اطہر حسین رضوی کی غزلیں اور نظمیں جہاں انہیں اردو زبان کے ایک رومانی شاعر کے طور پر متعارف کراتی ہیں، وہیں ان کے کلام میں ان کی انقلابی فکر کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وہ حسن و عشق کے ساتھ ساتھ مزدوروں اور مجبوروں کی داستان بھی رقم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ظلم و جبر کے خلاف اپنی تخلیقات کے ذریعے آواز اٹھانے والے اس شاعر کے حضور چلتے ہیں، انہی کے اس شعر کے ساتھ: جو ایک خدا نہیں ملتا تو اتنا ماتم کیوں، یہاں تو کوئی میرا ہم زباں نہیں ملتا۔ سماعت کریں جناب کیفی اعظمی صاحب کو۔ کہیں سے لوٹ کے ہم لڑکھڑائے ہیں کیا کیا، ستارے زیر قدم رات آئے ہیں کیا کیا، پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھتے جو دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھتے جو دیکھتے تھے، وہ سادگی پہ میری مسکرائے ہیں کیا، پلٹ پلٹ کے ادھر دیکھتے جو دیکھتے تھے، وہ سادگی پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ نشیب ہستی سے افسوس ہم ابھر نہ سکے، نشیب ہستی سے افسوس ہم ابھر نہ سکے، فراز دار سے پیغام آئے ہیں نشیب ہستی سے افسوس ہم ابھر نہ سکے، فراز دار سے پیغام آئے ہیں کیا کیا۔ یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ چھٹا جہاں سے اس آواز کا گھنا بادل، وہیں سے دھوپ نے تلوے جلائے ہیں، چھٹا جہاں سے اس آواز کا گھنا بادل، وہیں سے دھوپ نے تلوے جلائے ہیں کیا کیا۔ چھٹا جہاں سے اس آواز کا گھنا بادل، وہیں سے دھوپ نے تلوے جلائے ہیں کیا کیا۔ اٹھا کے سر مجھے اتنا تو دیکھ لینے دے کہ قتل گاہ میں دیوانے آئے ہیں، اٹھا کے سر مجھے اتنا تو دیکھ لینے دے کہ قتل گاہ میں دیوانے آئے ہیں کیا کیا۔ شعر دیکھیے گا کہ جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، تمام زخمی جگر مسکرائے، جب اس نے ہار کے خنجر
जब उसने हार के खंजर जमीन पर फेंक दिया, तमाम जख्मे जिगर मुस्कुराए हैं क्या क्या। हुजूर एक शेर में अर्ज कर रहा हूँ, मगर शेर सुनने से पहले 3 शख्सियतों को याद कर लीजिए, जोश, फिराक और फैज। अर्ज करता हूँ, कहीं अंधेरों से मानूस हो न जाए अदब, कहीं अंधेरों से मानूस हो न जाए अदब, चिराग तेज हवा ने बुझाए हैं। जो वो मेरे न रहे मैं भी कब किसी का, जो वो मेरे न रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा। जो वो मेरे न रहे, जो वो मेरे न रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा। लबों से उड़ गया जुगनू की तरह नाम उसका, लबों से उड़ गया जुगनू की तरह नाम उसका, सहारा कोई ना अब घर में रोशनी करा। लबों से उड़ गया जुगनू की तरह नाम उसका, सहारा कोई ना अब घर में रोशनी कर रहा। ये शेर देखिएगा, जमीन ने बोझ उठाया न जाने किस किस का, रहा जो नक्शे कदम तो किसी किसी का रहा। जमीन ने बोझ उठाया न जाने, जमीन ने बोझ उठाया न जाने किस किस का, जमीन ने बोझ उठाया न जाने किस किस का, रहा जो नक्शे कदम तो किसी किसी का रहा। जो वो मेरे न रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा। जमीन ने बोझ उठाया न जाने किस किस का, रहा जो नक्श कदम तो किसी किसी का रहा। दोस्तों, कैफी साहब के नक्श कदम आज तक भी अदब की शाहराहों पर नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। फिल्म माहिरीन ने कैफी आज़मी साहब के बारे में यहाँ तक कहा कि अगर हिंदुस्तान में किसी फिल्म में अंग्रेज़ी के मशहूर ड्रामा नवीस और शायर शेक्सपियर के अंदाज में डायलॉग लिखे तो वो कैफी ही थे। फिल्म थी चेतन आनंद की हीर रांझा, जो 1970 में मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने क्या खूब मकालमे लिखे, और वो भी मंजूम। कैफी साहब को समाअत करने के बाद अब रुख करते हैं तरक्की पसंद तहरीक के एक अहम रुकन गुलाम रब्बानी ताबा की तरफ। उर्दू अदब में गुलाम रब्बानी ताबा का शुमार तरक्की पसंद शायरों की फहरिस्त में होता है। उन्होंने न सिर्फ शायरी की ज़मीन पर तरक्की पसंद ख्याल और उसूलों को आम करने की कोशिश की, बल्कि इसके लिए हर मोर्चे पर ताउम्र जिद्दोजहद करते रहे, तमाम गम परेशानियां झेली। शायरी उनके लिए दिल बहलाने का जरिया नहीं थी, एक कमिटमेंट था उस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए जिसमें वो रहते थे। 15 फरवरी 1914 को उत्तर प्रदेश में कायमगंज ज़िला फर्रुखाबाद के पितौरा गांव में एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए गुलाम रब्बानी ताबा की इब्तिदाई तालीम पितौरा और कायमगंज में हुई। आला तालीम के वास्ते वो आगरा पहुँचे, जहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन और आगरा कॉलेज से LLB की सनद हासिल की। कॉलेज की तालीम के दौरान ही गुलाम रब्बानी ताबा का शेरी सफ़र शुरू हुआ। मौलाना हामिद हसन कादरी और मैकश अकबर आबादी की अदबी सोहबतों में उनका शेरी शौक परवान चढ़ा। तालीम पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ दिन वकालत की, लेकिन शायराना मिजाज की वजह से उन्हें पेशा रास न आया। जमींदार परिवार और परिवार के अंग्रेज परस्त होने के बाद भी गुलाम रब्बानी ताबा की अपनी एक अलग सोच थी। उनकी ये सोच उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ले गई। तरक्की पसंद तहरीक से गुलाम रब्बानी ताबा का वास्ता शुरू से ही रहा। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के वो सरगर्म मेंबर थे। अंजुमन की सरगर्मियों और अदबी महफिलों में वो हमेशा पेश रहते थे। दीगर तरक्की पसंद शोरा की तरह उन्होंने भी पहले नज़में लिखी, लेकिन अपने पहले शेरी मजमूए साज़े लर्जा के शाया होने के बाद वो सिर्फ गज़लें कहने लगे। मंजिलों से बेगाना आज भी सफ़र मेरा, रात बेसहर मेरी, दर्द बेअसर मेरा, आसमां का शिकवा क्या, वक्त की शिकायत क्यों, खूने दिल से निखरा है और भी हुनर मेरा। दिल की बेकरारी ने होश खो दिए ताबां, दिल की बेकरारी ने होश खो दिए ताबां, वरना आस्तानों पर कब झुका था सर मेरा। आइए दोस्तों, गुलाम रब्बानी ताबा का कलाम समाअत किया जाए। खिले खिले
न खिले फूल दिल के सहरा में, खिले खिले न खिले फूल दिल के सहरा में, खिले खिले न खिले फूल दिल के सहरा में, बड़ी कशिश है मगर इंतजार फरदा में। बड़ी कशिश है मगर इंतजार। खिले खिले न खिले फूल दिल के सहरा में, बड़ी कशिश है मगर इंतजार फरदा में। मेरा वजूद भी जैसे बिछड़ गया मुझसे, मेरा वजूद भी जैसे बिछड़ गया मुझसे, अजीब हादसा गुजरा रहे तमन्ना में। शेर सुनिए कि हयात सिर्फ हकीकत न सिर्फ अफसाना, हयात सिर्फ हकीकत न सिर्फ अफसाना, और कई शराब भी हल हो गए हैं दरिया में। हयात सिर्फ हकीकत न सिर्फ अफसाना, कई शराब भी हल हो गए हैं दरिया में। और ये और बात है टूटे न बेहिसी का तिलिस्म, ये और बात है टूटे, ये और बात है टूटे न बेहिसी का तिलिस्म, सदा लगाते रहो पत्थरों के सहरा में, सदा लगाते रहो पत्थरों के सहरा में। आखिरत के दौर में दीवानगी गनीमत है, आखिरत के दौर में दीवानगी गनीमत है, आखिरत के दौर में दीवानगी गनीमत है। बड़ा सुकून मिला शोरिशों की दुनिया में, बड़ा सुकून मिला शोरिशों की दुनिया में। और कभी यकीन ही यकीन है, कभी गुमा ही गुमा, कभी यकीन ही यकीन है, कभी गुमा ही गुमा, कभी यकीन ही यकीन है, कभी गुमा ही गुमा। किसी की प्यास ने अफसू भरे हैं सहबा में, किसी किसी की प्यास ने अफसू भरे हैं सहबा में। और निशात व गम के तसव्वुर बदल गए ताबा, निशात व गम के तसव्वुर बदल गए ताबा। अजीब लुत्फ था आजुर्दगी ये बेजा में। खिले खिले न खिले फूल दिल के सहरा में, खिले खिले न खिले फूल दिल के सहरा में, बड़ी कशिश है मगर इंतजार फरदा में। मेरा वजूद भी जैसे बिछड़ गया मुझसे, अजीब हादिसा गुजरा रहे तमन्ना में। हयात सिर्फ हकीकत न सिर्फ अफसाना, हयात सिर्फ हकीकत न सिर्फ अफसाना, कई शराब भी हल हो गए हैं दरिया में। अभी अपने मुरस्सा कलाम से नवाज रहे थे मोहतरम जनाब गुलाम रब्बानी ताबा। आप सुन रहे हैं सिनेंग पॉडकास्ट सीरीज पुराना मुशायरा, जिसमें अपने वक्त के मशहूर शोरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं। ये पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन तरतीब व पेशकश बिल्कुल नई है। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com। आइए दोस्तों, इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और क्लासिक शायर की तरफ। दोस्तों, शकील हसन शमसी साहब का ताल्लुक यूं तो दबिस्तान लखनऊ से है, लेकिन मुलाजिमत के चलते दिल्ली हिजरत कर गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद आप JNU में दाखिल हुए और वहाँ से एक डिप्लोमा करने के बाद सहाफ़त के मैदान में आ गए। 2 दहाइयों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहने के बाद आपने प्रिंट मीडिया की तरफ रुख किया। रोज़नामा सहारा में एडिटर के तौर पर अपनी खिदमात देने के बाद आपने रोज़नामा इनकलाब के दिल्ली, यूपी और बिहार एडिशन में बतौर पब्लिशर और एडिटर ज्वाइन किया और पिछले 10 साल से इस ओहदे पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अभी तक आपके 4 शेरी मजमूए और सियासत, सयाहत और सहाफ़त के मौजू पर तकरीबन 10 किताबें शाया हो चुकी हैं। शकील साहब ने जो लिखा मानी खेज़ लिखा। आपकी शायरी में हुस्न व इश्क के अलावा ज़िंदगी की जिद्दोजहद और इंसानी मसाइल का इजहार नुमाया तौर पर दिखाई देता है। गज़ल में क्राफ्ट का इस्तेमाल और अल्फाज को किस तरह से बढ़ता जाता है
کوئی شکیل صاحب سے سیکھے۔ شکیل صاحب کی شاعری کی نمایاں شناخت ان کا کلاسیکی اور روایتی انداز ہے۔ ان کی شاعری میں سماجی، سیاسی اور انقلابی عناصر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے لطیف اشاروں، گہرے جذبات اور ذاتی تجربات کی بنا پر غزل کو ایک نیا آہنگ عطا کیا۔ شمسی صاحب نے اپنی غزلوں میں بڑے ہی ہنرمندی سے سیاسی اور سماجی پیغام دیے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں شکیل حسن شمسی صاحب کا کلام۔ کبھی دریا بھی خود اپنی حدوں سے اوب جاتا ہے، کنارہ بن کے مت رہنا، کنارہ ڈوب جاتا ہے۔ کبھی دریا بھی خود اپنی حدوں سے اوب جاتا ہے، کنارہ بن کے مت رہنا، کنارہ ڈوب جاتا ہے۔ اور ہمارے شہر میں اب گھر سے بچے یوں نکلتے ہیں، محاذ جنگ پر جیسے کوئی محبوب جاتا ہے۔ ہمارے شہر میں اب گھر سے بچے یوں نکلتے ہیں، محاذ جنگ پر جیسے کوئی محبوب جاتا ہے۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ ہو کہ غریبوں پر نوازش کر رہا ہے، غریبوں پر نوازش کر رہا ہے، امیر شہر سازش کر رہا ہے۔ غریبوں پر نوازش کر رہا ہے، امیر شہر سازش کر رہا ہے۔ لہو میں بلبلے اڑتے ہیں شاید کوئی جینے کی خواہش کر رہا ہے۔ لہو میں بلبلے اڑتے ہیں شاید، لہو میں بلبلے اڑتے ہیں شاید کوئی جینے کی خواہش کر رہا ہے۔ غریبوں پر نوازش کر رہا ہے، امیر شہر سازش کر رہا ہے۔ لہو میں بلبلے اڑتے ہیں شاید کوئی جینے کی خواہش کر رہا ہے۔ لہو میں بلبلے اڑتے ہیں شاید کوئی جینے کی خواہش کر رہا ہے۔ یہ مطلب بھی ملاحظہ ہو کہ دعا یہ مانگ کہ حاکم کو کچھ سنائی دے، دعا یہ مانگ کہ حاکم کو کچھ سنائی دے، پھر اس کے بعد تو فریاد کر دہائی دے۔ دعا یہ مانگ کہ حاکم کو کچھ سنائی دے، پھر اس کے بعد کہ دعا یہ مانگ کہ حاکم کو کچھ سنائی دے، پھر اس کے بعد تو فریاد کر دہائی دے۔ میں آنسوؤں سے کہاں تک لکھوں میرے مالک، میں آنسوؤں سے کہاں تک لکھوں میرے مالک، میرے قلم کو بھی تھوڑی سی روشنائی دے۔ کہ دعا یہ مانگ کہ حاکم کو کچھ سنائی دے، پھر اس کے بعد تو فریاد کر دہائی دے۔ اور میں آنسوؤں سے کہاں تک لکھوں میرے مالک، میرے قلم کو بھی تھوڑی سی روشنائی دے، میرے قلم کو بھی تھوڑی سی روشنائی دے۔ میں بہت مجبور ہوں کہ میں عشق و عاشقی کے شعر نہیں کہتا، شاید پتہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری کمی ہو، لیکن شاید اس کے پیچھے ایک شعر میں سنا دیتا ہوں کہ مجھ سے کیوں نہیں ہوتے وہ شعر۔ زباں پہ آتے ہیں جب بھی بہار کے قصے، زباں پہ آتے ہیں جب بھی بہار کے قصے، خزاں کا دور نیا کھیل کھیل جاتا ہے۔ میں جب بھی لکھتا ہوں الفت بھرا کوئی نغمہ، ورق ورق پہ کوئی خون ڈیل جاتا ہے۔ کہ زباں پہ آتے ہیں جب بھی بہار کے قصے، خزاں کا دور نیا کھیل کھیل جاتا ہے۔ میں جب بھی لکھتا ہوں الفت بھرا کوئی نغمہ، ورق ورق پہ کوئی خون ڈیل جاتا ہے۔ یہ چند شعر اور ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ کرسی اس کا جیون تھی اور کرسی ہی بیماری تھی، تن تو اس کا اپنا ہی تھا، روح مگر سرکاری تھی۔ اور اس نے پیاسا رکھا مجھ کو غیروں کو سیراب کیا، کہنے کو تو اس دریا سے میری رشتہ داری تھی۔ اس نے پیاسا رکھا مجھ کو غیروں کو سیراب کیا، کہنے کو تو اس دریا سے میری رشتہ داری تھی۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو کہ وقت نے ہم سے چھین لیا گر تخت اور تاج تو شکوہ کیا، وقت نے ہم سے چھین لیا گر تخت اور تاج تو شکوہ کیا، ہم نے بھی تو تاج کی خاطر بھائی کی گردن ماری تھی۔ وقت نے ہم سے چھین لیا گر تخت اور تاج تو شکوہ کیا، کہ ہم نے بھی تو تاج کی خاطر بھائی کی گردن ماری تھی۔ کرسی اس کا جیون تھی اور کرسی ہی بیماری تھی، اور تن تھا چھلنی تیروں سے اور اس کا سر تھا نیزے پر۔ تاریخی شعر پیش کر رہا ہوں۔
کہ تن تھا چھلنی تیروں سے اور اس کا سر تھا نیزے پر، جس کے قدموں پر سر رکھے جنت کی سرداری تھی۔ تن تھا چھلنی تیروں سے، جس کے قدموں پر سر رکھے، تن تھا چھلنی تیروں سے اور اس کا سر تھا نیزے پر، جس کے قدموں پر سر رکھے جنت کی سرداری تھی۔ تن تھا چھلنی تیروں سے اور اس کا سر تھا نیزے پر، جس کے قدموں پر سر رکھے جنت کی سرداری تھی۔ یہ تھے شکیل حسن شمسی صاحب۔ دوستو، اظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اظہر اقبال۔ آئندہ یعنی کہ 8ویں ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے ندا فاضلی، گلزار دہلوی اور راہی شہابی سے ان کا کلام۔ اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو پتا ہے ہم ایک دلچسپ نکتہ پیش کرتے ہیں جسے انگریزی میں ٹریویا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ سیریز میں اب تک آپ نے مشاعروں کی تاریخ، روایت اور کلچر کے بارے میں باتیں سنی ہیں۔ آج بات کرتے ہیں اردو کے بہت بڑے نام پنڈت ہری چند اختر کی۔ سن 1901 میں پنجاب کے ہوشیارپور شہر میں آپ پیدا ہوئے اور 1958 میں چل بسے۔ بہت ہی عمدہ غزل کہتے تھے۔ آپ کا شعر ہے: شباب آیا کسی بت پر فدا ہونے کا وقت آیا، میری دنیا میں بندے کے خدا ہونے کا وقت آیا، ہمیں بھی آ پڑا ہے دوستوں سے کام کچھ، یعنی ہمارے دوستوں کے بے وفا ہونے کا وقت آیا۔ ہری چند اختر کا سینس آف ہیومر یعنی کہ ذوق مزاح بہت ہی مشہور تھا۔ ان کا ایک قصہ سنیے۔ ہری چند اختر ایک دن جوش ملیح آبادی سے ملنے گئے تو جاتے ہی پوچھا، جناب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جوش صاحب نے فرمایا، پنڈت جی آپ تو غلط اردو بولتے ہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، جبکہ میرا تو صرف ایک ہی مزاج ہے، نہ کہ بہت سے مزاج۔ کچھ دن کے بعد ہری چند اختر کی جوش ملیح آبادی سے ملاقات ہوئی تو جوش صاحب نے فرمایا کہ ابھی ابھی جگن ناتھ آزاد کے والد تشریف لائے تھے۔ اس پر اختر صاحب نے فرمایا، کتنے؟ ایک اور قصہ سنیے۔ مسوری کے مشاعرے سے واپسی پر جگن ناتھ آزاد، ہری چند اختر اور بسمل سعیدی ٹونکی کچھ اور شاعروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہری چند اختر نے بات چیت کے دوران کہا، مسوری کا مشاعرہ بہت بیکار رہا۔ آزاد صاحب اظہار حیرت کرتے ہوئے بولے، اختر صاحب مشاعرہ تو بہت کامیاب تھا۔ اس پر ہری چند اختر بولے، نہ شعراء کی آپس میں لڑائی ہوئی، نہ گالی گلوچ ہوئی، نہ معاوضے کی کمی بیشی کا جھگڑا ہوا اور نہ ہی ہوٹل والوں کی کوئی چیز گم ہوئی، کیا خاک کامیاب مشاعرہ تھا؟ سنیں کی یہ پوڈ کاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ جاری ہے۔ تو سامعین، ہری چند اختر کے قصے اگلے پروگرام میں جاری رہیں گے۔ آئندہ ہم مزاحیہ مشاعرے بھی پیش کریں گے جن میں مشہور شعراء اپنا کلام اپنی ہی آواز میں پیش کریں گے۔ ہمیں کوئی مشورہ دینا ہے یا اپنی رائے لکھنی ہے تو ہماری ای میل نوٹ کر لیجئے، post@cineink.com۔ پرویز عالم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ یہ پوڈ کاسٹ لندن کے مشہور ڈیجیٹل ہب سنے انک کے مادھیم سے سن رہے ہیں۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں۔ ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے، cineink.com۔